کیا وہ فوت ہو چکے ہیں اور زمین میں مدفون ہیں، اس بارے میں وضاحت کریں. جبکہ دوسرے فقہ کے مطابق ٹھنڈا ہو گیا اور کافی تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دوران ان سے ملاقات کی تھی. یہ جو دوسرا حصہ ہے معراج کے دوران ملاقات کی تھی، اگر اس سے ثابت ہو کہ زندہ ہیں تو 1,24,000 نبیوں کو زندہ ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ ملاقات کی تھی. یہ ہے معراج کی حدیث. اور اس ملاقات کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ کے وجود کو باقیوں سے مختلف نہیں پایا. یہ دوسری تعجب کی بات ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ باقی تو روحیں تھیں جس میں ایک جسم پھر رہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا جو نظارہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ زندگی. کیونکہ روحوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کوئی فرق نہیں بتاتے آپ کہ باقی سب نبی تو اس طرح روحانی وجود تھے اور ایک بیچ میں جسم والا پھر رہا تھا. اس لیے وہ یہ دلیل تو برخلاف جاتی ہے، نہ کہ آپ کی تائید میں. اب سنیے، فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کتاب پیغام کے مطابق، مراد یہ ہے قرآن کریم کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں. ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عام نبی تھے اور جتنے بھی خدا کے نبی گزرے ہیں وہ سارے فوت ہوئے. اگر نبی نہ مانا جائے یا خدا کا بیٹا ہونا یا انسان سے بالا کوئی نہ کوئی تصور لازماً ماننا پڑے گا. بس قرآن کریم یہی دلیل دیتا ہے آپ کی وفات کی، اور پورے لفظوں میں بہن ہی یہ ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ وہی سلوک کرو جو دوسرے نبیوں سے کرتے ہو. ان کی تقدیر دیکھو وہ کیا تھی، وہ کہاں گئے. جس طرح جہاں وہ گئے ویسے ہی عیسیٰ بھی اس دنیا سے غائب ہو چکا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. دیکھو عیسیٰ مریم کا بیٹا ایک رسول ہی تو تھا، اس سے بڑھ کر مقام تم اس کو نہیں دے سکتے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بس جس طرح وہ رسول رخصت ہوئے، اگر یہ اس طرح رخصت نہ ہو تو رسولوں سے الگ ہو گیا. یہ ہے دلیل کہ زمرہ رسالت میں اس کو شمار کرو گے تو پھر باقی نبیوں والی تقدیر ماننی پڑے گی اس کی. اگر نہیں مانو گے تو زمرہ رسالت سے نکل جائے گا، کوئی الگ وجود بن جائے گا. اور دلیل یہ تھی قد خلت من قبلہ الرسل، کلہم جتنے رسول بھی تھے وہ مسیح ابن مریم سے پہلے رخصت ہو چکے. کیسے رخصت ہوئے تھے؟ وہ آسمانوں پر چڑھ گئے تھے یا غاروں میں چھپ گئے تھے، زمین دوز ہو گئے تھے. تمام کے تمام رسول صرف دو طریق پر رخصت ہوئے ہیں عیسیٰ سے پہلے، یا مر کر یا قتل ہو کر، یا شہید ہوئے ہیں خدا کی راہ میں، یا وہ فوت ہو گئے ہیں. ایک بھی تیسری صورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، دیکھو تو صحیح پہلے رسول کیسے گزرے تھے، ان سے الگ کیوں سلوک کرتے ہو. اگر کرو گے تو عیسائیت کو طاقت دو گے، وہ پھر خدا کا بیٹا بنائیں گے، پھر دندنائیں گے تمہارے اوپر، کہیں گے دیکھو تمہارا رسول تو مر گیا اور یہ دیکھو سب رسولوں سے الگ زندہ آسمان پر چلا گیا اور آج تک زندہ ہے. اس لیے اتنی غیر معمولی زندگی، اتنی غیر معمولی شان جب کسی اور نبی کو نہیں ملی تو یہ نبی نہیں ہے، یہ نبیوں سے بالا ہے. یہ دلیل ہے عیسائیت کی، جس کو توڑنے کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دی. اور دوسری مرتبہ اس آیت کو دہرایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں. فرمایا ما محمد الا رسول، محمد بھی ایک رسول ہی ہے اللہ کے. یہاں کیوں ضرورت پیش آئی اس مضمون کو دہرانے کی؟ وہی شرک کی نفی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق تو شرک پیدا ہو چکا تھا آسمان پر چڑھنے کے تصور کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو متنبع کرنا چاہتا تھا کہ وہ تو ایک چھوٹا نبی تھا، اس کے متعلق مشرکانہ عقیدے پیدا ہو گئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے متعلق نہ ٹھوکر کھا جانا. چنانچہ فرمایا ما محمد الا رسول،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی جو ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول ہیں گزر چکے. عیسیٰ پہلے تھے یا نہیں تھے؟ کیوں نہ گزرے؟ اور گزرنے کا طریق کیا بیان فرمایا؟ اس طریق کو چھوڑ کر نہیں آپ گزر سکتے، کیونکہ جو طریق حضرت محمد مصطفیٰ کے معاملے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ خلا کے یہ دو طریق ہیں، پہلے اسی طرح گزرے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کو اس طرح گزرنا پڑے گا. وہ کیا طریق فرمائے؟ افا ماتا اور قتلا انقلبتم علی اعقابکم. بس باقی گزرے ہوئے رسولوں کی طرح اگر محمد مصطفیٰ افا ان کا یہی ترجمہ بنتا ہے، بس باقی رسولوں کی طرح جو گزر گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تمہیں مرتد ہونے کا کیا حق ہے؟ کیا نبیوں میں یہ دو باتیں نہیں تھیں؟ کیا اس کے سوا کوئی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے؟ یہ استدلال قائم کیا، اور ہر اس شخص کو جو ان دو تقدیروں کے سوا کوئی تیسری تقدیر حضرت کے متعلق متوقع رکھتا تھا، اس کو جھٹلا دیا. بس قرآن کریم تو بکثرت واضح شواہد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا یقینی ادعا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. ایک آیت ایسی ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں اگر یاد نہ بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا شک کا سایہ ڈال رہی ہوگی. ایک طرف تو آپ یقینی موت کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم سے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں فوت ہوا. یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ جو نہیں فوت ہونے والا دعویٰ ہے علماء کا کہ قرآن کریم میں موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور فوت نہیں ہیں. صرف دو دعوے ہیں اس آیت میں جو واضح طور پر قرآن کریم کرتا ہے، اور اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہوئے علماء زندگی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، آگے قرآن نے نہیں کیا. وہ موقع یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مارا ہے مسیح کو، صلیب کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، جو بھی تم سمجھو، ہم نے قتل کیا ہے. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہ آیت ہے کہ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار دیا ہے، ہمارے ہاتھوں مارا گیا. اس کا رد کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ. یہودی کسی ذریعے سے بھی اس کو نہیں مار سکے، نہ صلیب کے ذریعے نہ قتل کے ذریعے. آخری نتیجہ کیا نکالا؟ وما قتلوہ یقینا، ہرگز یہود کے ہاتھوں مسیح نہیں مارا گیا، وہ اس کو نہیں مار سکے. آج اگر کسی کے متعلق آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہی باتیں دونوں، کہ نہ وہ صلیب پر مارا گیا نہ قتل ہوا اور یہودیوں نے اس کو نہیں مارا، تو زندہ ہوگا؟ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کی آباء و اجداد کی نسلوں میں جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو یہود نے مارا ہو، یا یہودی مارتے رہے سب کو. یہود نے نہ قتل کیا اس کو، نہ اس کو صلیب دی ہو. تو یہ دعویٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کر رہے ہیں، ہم سب یہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہ خدا کی قسم نہ وہ صلیب پر مارے گئے نہ وہ قتل ہوئے، اور یہود ہرگز ان کو قتل نہیں کر سکتے، تو سب کو زندہ مانیں گے؟ عجیب بات ہے کہ بالکل یہی شرطیں کروڑوں انسانوں کے متعلق موجود ہیں اور ان کو زندہ نہیں مانتے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ زندہ بیٹھے ہیں، اس انتہائی لغو بات ہے. یہ تو موت کے چند رستے ہیں، موت کے تو لاکھوں کروڑوں رستے ہیں خدا کے ہاتھ میں. اس ذریعے سے نہ مرے، اس ذریعے سے مر جاتا ہے، ہارٹ فیل کے ذریعے بھی لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ چونکہ قتل کے ذریعے نہیں مرا اس لیے مرا ہی نہیں، جب تک خدا یہ نہ کہتا ولیکن وہ حی، بل یقین لیکن وہ زندہ ہے، جب تک یہ لفظ نہ قرآن کریم میں آتے مسیح کی زندگی کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا. لیکن کے بعد کہتا ہے شبہ علم، یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے، فرماتا ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ان پر، شبہ میں مبتلا کیے گئے. یعنی شبہ قتل تو کہہ سکتے ہو، قتل کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور شبہ کا یہ معنی یہ آیت خود کھول رہی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر لیکن شبہ علم فرماتا ہے
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شبہ سے کیا مراد ہے؟ شک. جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ مسیح کے ساتھ کیا گزری، ان کو شک ہے کہ انہوں نے قتل کیا. یعنی قتل کی کوشش کی تھی تو شک پڑا نا، اگر کوشش ہی نہیں ہوئی تھی تو شک کس طرح پڑ گیا ان کو قتل کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا کے خدا آسمان پر لے گیا تھا اور انہوں نے قتل کی کوشش ہی نہیں کی. اگر کوشش ہی نہ کی ہوتی تو قرآن کریم یہ کیوں فرماتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ ہم نے قتل کر دیا. پھر فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، علمی بات نہیں کر رہے، ان کو گمان ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا. یہ ہے وہ آیت جس سے بعض علماء مسیح کی زندگی کا تصور باندھتے ہیں اور اسی آیت کے آخر سے اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں. میرا خیال ہے آگے سوال آئیں گے، اس لیے اس کا بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں کہ آسمان پر گئے کہ نہیں گئے. قرآن کریم تو فرماتا ہے ہم نے اس کا رفع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا رفع ہو گیا اس کا آسمان کی طرف، اور آپ کہیں کہ نہیں ہوا تو ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ سیدھی بات ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کسی جگہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم سمیت اٹھا کر آسمان پر لے گیا. کسی آیت میں اشارتاً بھی اس بات کا ذکر نہیں. آسمان کا لفظ، جسم سمیت کا لفظ، یہ سارے وہ ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے تصور میں باندھ لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہوا ہوگا، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوگا. قرآن کریم میں نہیں. جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے مسیح کا رفع اپنی طرف کر دیا. اب سیدھی بات ہے کہ جب اللہ رفع کرے کسی بندے کا اور اپنی طرف رفع کرے تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے یہ معلوم کرنا ہے نا سارا. تو قرآن کریم میں اور دو جگہ بھی اللہ تعالیٰ رفع کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے رفع فرمایا اور ترجمہ علماء کرتے ہیں قرب الہی. اللہ کے رفع سے مراد ہے اللہ نے اپنے قریب کر لیا، اپنا پیار نصیب کیا. جب قرآن کہتا ہے میں نے اس کا رفع نہیں کیا تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیار نہیں کیا، رد کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا. چنانچہ بلم بہور کے متعلق خدا فرماتا ہے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اگر ہم چاہتے تو بلم بہور کا رفع کر لیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جو کیا ہم نے نہیں رفع کیا. تمام علماء متفق طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو خدا اپنا قرب عطا کر دیتا. اگر وہ زمین کا کیڑا بننا پسند نہ کرتا تو اللہ اس کو اپنا پیار نصیب فرماتا، اس کو اپنا قریبی بنا دیتا. تو رفع کا وہی لفظ ہے، تو نیا لفظ تو نہیں، قرآن میں استعمال ہوا اور ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا قرب. تو قرآن سے ترجمہ کروائیے رفع کا، ہم سے کچھ کرتے ہیں. دو جگہ مجھے یاد ہیں قطعی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے رفع کیا، بندے کا کیا، یہ ذکر ملتا ہے یا نہیں کیا. اور دونوں جگہ رفع کا ترجمہ علماء امت یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو قرب نصیب کیا یا قرب نہیں نصیب کیا. تو مسیح کی دفعہ یہ رفع کا لفظ کیوں بدل جاتا ہے؟ اور یہاں ویسے بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو مکان علیہ میں اٹھا لیا، ہم نے اس کا رفع آسمان کی طرف کیا. اللہ تعالیٰ دوسرے جتنا فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، ایک ہی زمین خدا کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے حضرت مسیح کا رفع اپنی طرف فرمایا. اب خدا کی طرف کون سی ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اگر خدا کی طرف معین نہیں ہوگی تو رفع کی صفت معین ہی نہیں ہو سکتی، اور خدا کی صفت قرآن سے معین کرنی پڑے گی، آپ کے اپنے تصور سے نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علماء کہ خدا اوپر ہے اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وفی الارض الہ، تو زمین میں بھی ہے، تو کہاں جائے کوئی؟ اس لیے خدا کی طرف معین کرنی ہے تو خدا سے پوچھنا پڑے گا اس کی سمت کیا ہے. مثلا میں وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے کارکن ہیں ان کو کہوں میری طرف آؤ
تو جب تک میری طرف مقرر نہ ہو وہ نہیں آ سکتے، یہ لازمی شرط ہے۔ دوسرے یہ بھی شرط ہے کہ میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں وہ کھڑے ہیں۔ اگر میں ان سے چمٹا ہوا وہیں کھڑا ہوں اور میں کہوں میری طرف آؤ تو مجھے دھکا تو دے سکتے ہیں، چل نہیں سکتے کسی طرح، میں وہیں ہوں۔ تو خدا تو کہتا ہے ہم تمہاری رگ جان کے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری شارت جہاں سے تمہاری زندگی کاٹی جائے تو ختم ہو جایا کرتی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ تو وہی تھا خدا، حرکت کیوں کی جسم نے؟ اصل امر واقعہ یہ ہے، ذرا تھوڑا سا سوچئے، تدبر کریں کہ روحانی وجود کی طرف جو غیر محدود ہے، جسمانی محدود وجود حرکت کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ لامحدود کی طرف محدود نہیں کر سکتا حرکت، اور روحانی وجود کی طرف جسمانی وجود حرکت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ روحانی معنوں میں کرے۔ قرآن کریم جب فرماتا ہے فروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تو کیا گمان کرتے ہیں علماء کہ اللہ کی کون سی طرف ہے جس طرف ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں دوڑ پڑتے کسی طرف؟ جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت عقل سے کام لیتے ہیں، خام کیوں نہیں دوڑے پھرتے ہر طرف کہ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ میری طرف دوڑو اس لیے ہم دوڑنے لگے ہیں؟ اسی لیے نہیں دوڑتے کہ اپنے نفس کے معاملے میں انسان زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے، پتا ہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے، اللہ روح روحانی وجود ہے، ہم جسمانی ہیں، وہ غیر موجود ہے، ہم موجود ہیں، ہم دوڑ ہی نہیں سکتے اس کی طرف۔ اس لیے دل دوڑے گا اس کی طرف، روح دوڑے گی، ہماری عادات دوڑے گی، ہماری زندگیاں جھڑیں گی اور نیکیاں اختیار کریں گے، تو مطلب ہے خدا کی طرف دوڑنا ہے۔ اور ہجرت اللہ کا یہی ترجمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ بخاری کی پہلی حدیث اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی کیا تشریح فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرف دوڑ پڑو، فرمایا ہجرت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود خدا کی نیت کے ساتھ بدیوں کو چھوڑو اور نیکیاں اختیار کرو، جو کام کرو اللہ کی خاطر کرو، اس کا نام ہے ہجرت اللہ۔ تو ہر دوسری جگہ ترجمہ جب آپ کرتے ہیں درست کرتے ہیں، اور مسیح کی دفعہ آ کے غلط ترجمہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، عقل کے خلاف بات۔ اس لیے رفع اللہ کا ترجمہ قرآنی محاورے میں کیجیے، اپنے نفس میں ڈوب کر دیکھیں تو صحیح کہ خدا کی طرف کیسے جایا جاتا ہے۔ روحانی طور پر جاتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں جایا جاتا۔